Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and a very good morning to all my dear students. I Hiba Firdaus, your Diniya teacher. Today inshallah we'll do these three topics about jihad. Struggle. Jihad means struggle with wealth and with person, struggle fighting in the way of Allah, and struggle within the self. Inshallah I will try to complete these three topics. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jihad, struggle with wealth and with person. According to some scholars, jihad is also a rukun or a pillar. Jihad as a concept is one of the most misunderstood Islamic concept. It is understood by many non-Muslims as a war of Muslims against all non-Muslims. But it is not like that. Islam is a religion of peace. Its meaning and its teachings teaches us live with other human being in justice, decency and peace. जिहाद को इस्लाम में मिसअंडरस्टूड किया गया है. बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये नॉन मुस्लिम्स के अगेंस्ट वॉर है, और जैसे कि हम सब जानते हैं इस्लाम का मतलब ही ये है, इसकी जो मीनिंग है लिटरली रिलीजन ऑफ पीस है, पीस एंड ओबीडियंस है. इस्लाम कभी भी हमको अलाउ नहीं करता कि किसी को भी हम हर्ट करें, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, कोई इंसान हो या कोई जानवर हो या कोई इनोसेंट इंसान को हमको ना तो उसको हर्ट करना है, ना मारना है, ना तकलीफ़ देना है. जिहाद का जो मीनिंग्स है, बहुत सारे मीनिंग्स है, उसमें से एक मीनिंग वॉर है. जिहाद जो एज ए वॉर है वो भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में और वेल डायरेक्टेड एक्टिविटी है, और उसके रूल्स और रेगुलेशंस है. यानी कोई भी इंसान सिर्फ जिहाद के नाम पे किसी को भी क़त्ल नहीं कर सकता. तो हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है. जिहाद विद वेल्थ, हम समझ सकते हैं कि जिहाद विद वेल्थ क्या है, कि हमको स्ट्रगल करना है विद मनी. जो कुछ भी अल्लाह ने हमको दिया है, हमको चैरिटी करना है, ज़कात अदा करना है, सदक़ात देना है. एवरी फाइट ऑफ ए मुस्लिम अगेंस्ट ए नॉन मुस्लिम इज़ नॉट ए जिहाद. Even under Islamic law, a Muslim would be punished if he does any injustice to a non-Muslim. अगर कोई मुसलमान किसी भी नॉन मुस्लिम से इनजस्टिस करता है तो उसको इस्लामिक लॉ के तहत उसको सज़ा देना है. जिहाद लिटरली मीन्स द स्ट्रगल. जिहाद का जो लफ्ज़ी माने हैं वो है स्ट्रगल, जद्दोजहद करना, कोशिश करना. तो ये कोशिश बहुत सारे फॉर्म्स में है, यानी बहुत सारे तरीक़े हैं उसके, और उसमें से एक जो तरीक़ा, एक फॉर्म जो है वो जिहाद है. कुरान ने हमको हर मामले में स्ट्रगल करने का हुक्म दिया है, और जिहाद का मतलब ये है कि हम अल्लाह की राह में जद्दोजहद करें, कोशिश करें अल्लाह के दीन को नाफिज करने के लिए, उसके इस दीन को फैलाने के लिए. तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह हज आयत नंबर 78, and make jihad struggle for the sake of Allah as much as must be made. He has chosen you and has made no difficulties for you in religion. अल्लाह ताला ने हमको इसके लिए चुना है, और हमको अल्लाह ताला ने कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं रखी हैं. अल्लाह ताला हमको बोले कि आप जिहाद करो, स्ट्रगल करो, जितना हो सके उतना हमको अल्लाह की राह में स्ट्रगल करना है. तो इस बात से हमको ये पता चला कि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें. इस्लाम रिक्वायर्स अस टू मेक एवरी सेक्रीफाइस फॉर द प्लेजर ऑफ अल्लाह. हमको कुर्बानी देनी है, हमारे वक्त की, सलाहियत की, हमारे पैसे की, अल्लाह की राह में हमको उसको लगाना है, उसको स्ट्रगल करना है. अल्लाह प्रॉमिसेस सपोर्ट एंड हेल्प फॉर दोज हु स्ट्रगल इन हिज कॉज. और सूरह अनकबूत आयत नंबर 69 में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, दोज हु मेक जिहाद फॉर आवर कॉज we will certainly guide them to our path. And in the Quran, making jihad in the way of Allah is a sign of true believer. अल्लाह की राह में जिहाद करने का मतलब ये है कि वो ट्रू बिलीवर है. सूरह अल हुजुरात में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं,
Those who true believers who have believed in Allah and His Messenger and never since doubted then made jihad struggle with their wealth. यहाँ पे ए ईमान वालों यानी जितने भी लोग ईमान वाले हैं जो सही ईमान वाले हैं और उन्होंने अल्लाह पे यकीन किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन किया, ईमान लाया और ये डाउट नहीं किया कि उसमें कोई शक नहीं है, और फिर अपने पैसे से जिहाद किया अल्लाह की राह में, और विद देयर पर्सन्स और अपने आप से भी अल्लाह की राह में जिहाद किया. सच आर द ट्रूथफुल वंस, और यही लोग सच्चे हैं. जिहाद विद वेल्थ का मतलब ये है कि हम अल्लाह की राह में खर्च करें, जितना हो सके, जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं उतना ज़्यादा हमको अल्लाह की राह में ख़र्च करने का हुक्म दिया गया है. वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ ज़कात है, और जो हम साल में एक बार हम ज़कात निकालते हैं और वो भी एक मिनिमम अमाउंट होता है, तो वो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है. उसके अलावा हम सदक़ात देते हैं, हदियात गिफ्ट्स देते हैं. गिफ्ट्स तो हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स को देते हैं, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जिहाद ऑफ वेल्थ रिक्वायर अस टू गिव द इस्लामिक कॉज और मैक्सिमम फाइनेंशियल सपोर्ट. और जो जिहाद ये भी होता है इस्लामिक कॉज के लिए भी अल्लाह की राह में ख़र्च करना, वो भी एक जिहाद का एक हिस्सा है. पर्सनल जिहाद का मतलब ये है कि हम अपने आप को, अपना टाइम डिवोट करना, अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट्स टू द प्लेजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह के प्लेजर के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, हम अल्लाह के दीन को नाफिज करने के लिए अपने आप को, अपना टाइम, अपनी एनर्जीज, अपने टैलेंट को अल्लाह की राह में लगाएं. यहाँ पे एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आता है. वन समवन आस्क्ड द परमिशन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू ज्वाइन फॉर द जिहाद. जिहाद में ज्वाइन करने के लिए वो आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से परमिशन मांगता है. तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछते हैं, डू यू हैव पेरेंट्स टू सर्व, क्या तुम्हारे पास माँ बाप है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पीछे? तो वो आदमी कहता है कि यस. ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, आई हैव ओल्ड पेरेंट्स होम आई केयर फॉर. उसके माँ बाप बहुत बूढ़े हैं और जिसको इसको उनकी खिदमत करना है. तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एडवाइस दी, मेक जिहाद बाय सर्विंग देम, यानी उनकी खिदमत करो और यही तुम्हारा जिहाद है. यानी जिहाद अल्लाह की राह में जाकर अपनी जान कुर्बान करने से ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने माँ बाप की खिदमत करो, ये जिहाद है, यही तुम्हारे लिए जिहाद है. फॉर वुमेन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेटेड दैट हज इज़ अ परफेक्ट जिहाद. यानी औरतों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि औरतें अगर हज करती हैं तो ये परफेक्ट जिहाद है उनके लिए. अब हम जानेंगे कि जिहाद फाइटिंग इन द वे ऑफ अल्लाह. वन ऑफ द मीनिंग ऑफ जिहाद स्ट्रगल इन द वे ऑफ अल्लाह. अल्लाह अगेंस्ट द एनिमीज ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स. ये एक अलग सिचुएशन है जहाँ पे यानी एनिमीज़ है अगर इस्लाम के या मुसलमानों के, तो उस हालत में हमको अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने इस्लाम को बचाने के लिए हमको फ़ाइट करना है. द जिहाद, दिस जिहाद इज़ नॉट ए रैंडम फाइट अगेंस्ट नॉन मुस्लिम बट अ स्ट्रगल टू डिफेंड मुस्लिम्स एंड इस्लामिक इंटरेस्ट. द कुरान परमिट्स क्लियरली, हमको ये हुक्म दिया गया मुस्लिम्स को. सूरह हज आयत नंबर 39 to 40. To those against whom war is made, permission is given to defend themselves. यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्लियरली बता दिया है कि जिनके लिए हम वॉर कर रहे हैं, हर यानी अगर हमारा कोई एक काफिर के साथ कुछ जिहाद हो रहा है और वो हमको परेशान कर रहा है और अल्लाह के नाम में हम जिहाद कर रहे हैं, तो हर काफिर को आप उस नज़र से नहीं देख सकते. जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है, जो आपको ख़त्म करना चाहता है सिर्फ इस बिना पे कि आप मुसलमान हैं और आप अल्लाह को मानते हैं, तो हम उससे लड़ें अपने आप को बचाने के लिए, ना कि दूसरे नॉन मुस्लिम्स को भी हम खुसरवार जाने, ऐसा नहीं. तो अल्लाह ने यहाँ पे क्लियरली बता दिया कि टू दोज अगेंस्ट हुम वॉर इज़ मेड, परमिशन दी गई है टू डिफेंड देमसेल्फ बिकॉज दे आर रॉन्ग एंड इंडीड अल्लाह इज़ मोस्ट पावरफुल to give them victory.
دے یعنی جو اپریسڈ ہے آر دوز ہو ہیو بین ایکسپلڈ فرام دیئر ہومس ان وائلیشن فار دیئر رائٹ فار نو ریزن، یعنی ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے اور ان پہ وائلیشن کیا گیا ہے. کیوں؟ ان کا کچھ ریزن نہیں ہے، صرف یہ ہے ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے. فار نو ریزن ایکسیپٹ دیٹ دے سے اور لارڈ از اللہ. تو یہ سچویشن میں ہم کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. Waging a war against other people is a serious responsibility and Muslims are not allowed to fight others for no reason. Besides, the jihad as a war is a very organized and controlled activity. اس میں بھی ہم کو رولس اور ریگولیشن بتائے گئے ہیں، ہم جیسا چاہے ویسا نہیں کر سکتے. ایون وین میکنگ اے وار مسلمس مسٹ ریسپیکٹ دا لمٹس سیٹ بائی اللہ. اور یہ لمٹس کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے بنائی ہیں کہ ہم کس طرح سے فائٹنگ کریں. فائٹنگ ان دا کاز آف اللہ، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے فائٹنگ ان دا کاز آف اللہ دوز ہو فائٹ اگینسٹ یو، یعنی صرف انہی لوگوں سے فائٹ کرے جو اللہ کے لیے ہم کو ختم کرنا چاہ رہے، صرف ان سے جو لڑنا چاہ رہے ہم کو مارنا چاہ رہے. بٹ ڈو ناٹ پاس دا لمٹس، لیکن لمٹس پاس نہیں کرنا ہے. انڈیڈ اللہ ڈز ناٹ لو دوز ہو پاس دا لمٹس. اللہ تعالیٰ صاف صاف فرما دے رہے کہ اللہ تعالیٰ تو جو حد سے گزر جانے والے ہیں، جو لمٹس کو کراس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا، ان کو نہیں پسند کرتا. پھر سورہ انفال میں آیت نمبر 61 میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے اینڈ ایف دا انیمی وانٹ پیس، اگر جو آپ کا دشمن ہے اگر وہ پیس چاہتا ہے، جنگ ختم کرنا چاہتا ہے، لڑائی ختم کرنا چاہتا ہے، دین یو آلسو آفر دیم پیس. پھر ہم کو بھی کیا کرنا ہے؟ وی ہیو ٹو آفر دیم پیس. ہم کو ختم کر دینا ہے لڑائی اور پیس قائم کرنا ہے. اینڈ ٹرسٹ ان اللہ، اللہ پہ ہم کو توکل کرنا ہے. اف مسلم گین وکٹری ڈیورنگ جہاد، اب یہاں پہ دیکھیے اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نے جہاد میں وکٹری دی، جیت دی، تو یہ کس کی بنا پہ ہے؟ اللہ نے ہم کو دیا، ہم خود ہی سے نہیں کر لیے. دے مسٹ نو دیٹ اٹ از ناٹ تھرو دیئر اون اسٹرینتھس اور سیکریفائسز بٹ تھرو دا کائنڈنیس آف اللہ. بے شک دے شوڈ ناٹ فیل پراؤڈ آف دیئر اچیومنٹس اور مس ٹریٹ دا اینیمی. اس کے بعد اپنے اچیومنٹ پہ غرور تکبر نہیں کرنا ہے اور نہ تو اینیمیز کو مسٹریٹ کرنا ہے. دا قرآن ڈسکرائب دا کریکٹ مسلمس کنڈکٹ ان اے وکٹری. نفس کی جو پیروی کرتے ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مانا کہ نفس بہت طاقتور ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو قابو نہ کیا تو یہ اور طاقتور ہو جائے گا. پھر پہلے یہ اپنی طاقت استعمال کرے گا اور آپ کو عزت کے مقام سے نیچے گرائے گا، اور پھر ایک دن پوری طاقت سے یہ آپ کو دوزخ کی جھلسا دینے والی گہرائیوں میں پھینک دے گا. یعنی اب ہم جو لیسن پڑھنے والے ہیں وہ ہے جہاد النفس، دا اسٹرگل ود ان دا سیلف. جو سب سے افضل جہاد جس کو کہا گیا، سب سے افضل جہاد جس کو بولا گیا وہ ہے جہاد النفس. اپنی خود سے جہاد کرنا، اپنے آپ سے جہاد کرنا. پہلے ہم اپنے آپ سے جہاد کریں گے، اس کے بعد پھر ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جائیں گے. The most important jihad according to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is jihad al-nafs. That means the struggle to the self, of the self. It is a personal jihad with ourselves to fight bad habits and to develop good character. Jihad al-nafs prepare us to do those things which Allah wants us to do. Though we may find them hard or unappealing. Jihad al-nafs means not to do those things that Allah does not want us to do, though we may find pleasure in doing them. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, the road of Jannah is surrounded by those things that are unpleasant, and road of Jahannam is covered by those things that are pleasant. So we have to decide which road we want to go.
یہاں پہ سورہ فرقان کی آیت ہے، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی خواہشات نفس کو بنا رکھا ہے؟ پھر کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں سے بھی زیادہ مقام دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا، اور پھر ایک طرف جانوروں سے بھی زیادہ بدتر۔ کس بنا پر؟ جو انسان اپنے خواہشات کو خدا بنا دیتا ہے، خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اس کے قابو میں آ جاتا ہے۔ ایوری ونڈر وائی دا بیٹل اگینسٹ ایور ونڈر وائی دا بیٹل اگینسٹ اوور سیلف سرونگ ایگو اور نفس is known as the greatest battle we can engage in۔ سب سے بڑی بیٹل ہے۔ تو اسلام میں موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے ہمارا انٹینشن، ہماری سوچ، ہماری نیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ انما الاعمال بالنیہ، بے شک ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ Indeed, one's actions are determined by the intention۔ For everyone there is a reward for what one intends for۔ یعنی جو انسان جو نیت کرے گا اس کو وہی ملے گا۔ اگر ہماری نیت میں دکھاوا ہے تو ہم کو صرف دکھاوا مل جائے گا، شو آف مل جائے گا، لوگوں کی تعریف مل جائیں گی۔ اور اگر ہماری نیت میں اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ سے تقوی حاصل کرنا ہے تو وہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 37، Their flesh and their blood does not reach Allah, but the sincere devotion, taqwa from you reaches him۔ یعنی جو ہم قربانی دیتے ہیں جانوروں کی اور جو اس کا گوشت ہے، اور تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو قربانی ہے اس کا نہ تو خون پہنچتا اللہ کے پاس، نہ تو گوشت پہنچتا ہے۔ اللہ کے پاس جو پہنچتا ہے وہ ہمارے دلوں کا تقوی ہے۔ Now we must understand why the jihad al-nafs is most important jihad for us۔ It prepares us spiritually and morally for all other kinds of jihad in life۔ جتنی بھی جہاد ہیں ان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے اپنی نفس کو پریپیئر کرنا ہے۔ It prepares us to sacrifice our life if needed be, but it also restrains us from doing injustice against others۔ The faith of a non-Muslim is an affair between them and Allah, so we don't have to worry about any non-Muslim۔ وہ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے۔ Muslims have a responsibility to give dawah in the widest and most beautiful manner۔ ہم کو ان کو دعوت دینا ہے اسلام کی طرف، اور وہ بہت اچھی طریقے سے بلانا ہے۔ The guidance is in the hands of Allah۔ اور ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک Muslims are constantly reminded to do justice in every situation۔ O you who believe, stand out firmly for Allah's witness to fair dealing, and let not the hatred of others do you make you turn to wrong doing and move away from justice۔ یہاں پہ ہم ایک بات سمجھیں گے کہ نیکی جو ہم کرتے ہیں وہ نیکی کو ہم، یعنی ہماری جو نیت ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کی، تو اگر ہم جلدی کریں، جیسے کہ ہم اپنی نیکی کو خود ہی اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کا آئینہ ہے۔ اگر ہم نماز میں جلدی کرتے ہیں، یعنی نفس ہم کو کہتا ہے کہ جلدی کرو جلدی کرو، اب ہم کو دوسرا کام ہے، وہ کام ہے، یہ کام ہے، لیکن ہم کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد جو پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز کا ہے، اور یہی نماز ہوگی جو ہم کو آخرت میں بچائیں گی۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ نماز میں آپ جلدی کرو، سجدہ کر دے رہے، رکوع کر دے رہے، یہ کام ہے وہ کام ہے، تو آپ اپنے آپ کو تسلی دیں اور یہ سوچیں کہ نہیں، ہماری نفس کو ہم کو بولنا ہے کہ ہم کو آہستہ نماز پڑھنا ہے، ہم کو سکون سے نماز پڑھنا ہے۔ جتنی ہمارے نفس ہم کو اکسائیں گا کہ ہم نماز میں جلدی کریں تو ہم اس کا اپوزٹ کریں۔ ہم کیا کریں کہ اتنا ہی سلو، سکون سے رکوع کریں، سجدہ کریں، اور پوری طرح سے
خشوع کے ساتھ ہم نماز پڑھیں. اگر ہماری نمازوں میں خشوع چلا گیا تو پھر وہ ہماری نماز بیکار ہو جاتی. تو یہ ہم کو انشاءاللہ کرنا ہے. Be just that is next to taqwa and Allah is well acquainted with what you do too. تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ جو ہماری نفس ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. نفس امارہ جو ہم کو برائی پہ لے کے جانے والی نفس ہے، اور نفس لوامہ جو ہمارا ضمیر ہے، جو ہم کو ملامت کرتا ہے، بلیم کرتا ہے، اور نفس مطمئنہ جو سیٹسفیکٹری نفس ہے، جو ہم کو سکون میں رکھتی ہے. تو اگر انسان کے اندر برائیاں زیادہ کرتے جائیں گا انسان، تو وہ انسان نفس کا غلام ہو جائے گا، اس کی نفس امارہ اسٹرانگ ہو جائیں گی. اور جو انسان اگر اچھے کام کریں گا تو اس کی نفس لوامہ اسٹرانگ رہیں گی اور اس کو برائی پہ روکتے جائیں گی. اور مطمئنہ تو ہماری سیٹسفیکٹری نفس ہے، اور ہم کو تزکیہ نفس کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، یعنی نفس کو ٹھیک کیا، درست کیا، اس کا غلام نہیں بنا. اور پھر فرماتے اللہ تعالیٰ وقد خاب من دساہا، جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور نفس کو اپنے خواہشات کا غلام بنا لیا، کہ گویا اس نے خسارہ حاصل کر لیا، یعنی نقصان حاصل کر لیا. جو شخص اپنی نفس پہ قابو پا لیا وہ انسان کامیاب ہے، اور جو شخص اپنی نفس کی پیروی کرنے لگا، خواہشات کا غلام بن گیا، وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے. Your نفس if you do not keep it busy with truth it will keep you busy with falsehood. والدین کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے. یعنی ہم حدیث پڑھے تھے کہ والدین کی خدمت جہاد سے زیادہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج یا عمرہ یا جہاد کے ارادے سے نکلے پھر اس کو اس راستے میں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجاہد اور حاجی اور عمرہ کرنے کا اجر لکھ دے گا. یہاں پہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری نیت کیا ہے. اور ایک ہم چیز جانیں گے کہ نفس کو جو متنبع کرنے والی آیت، نفس کو اپنے آپ کو قابو کرنا ہے، تو اپنی نفس کو قابو کرنے کے لیے ہم کو یہ آیت پڑھنا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نفس کو قابو میں رکھیں، کیونکہ ہم اب جو ایج میں ہیں، جو ٹائم پہ ہم جو دنیا میں ہے، ہمارے پاس اب بہت زیادہ ڈسٹریکشن ہے. تو ہم کو یہ دعائیں پڑھتے رہنا ہے اللہ کی. یعنی ہم کو اگر صراط مستقیم پر چلنا ہے تو ہم کو دعاؤں کے ساتھ اپنی نیت کو صاف رکھتے ہوئے اپنے آپ کو درست کرتے جانا ہے. اگر کبھی نفس گناہ کی طرف اکسا رہا ہو اور نافرمانی کا بار بار خیال آ رہا ہو تو نفس کو یہ آیات سنا دیں. یعنی یہ آیات پڑھنے سے ہم کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھوں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف ہے. اور ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں گی، صحیح الترغیب و ترہیب کی ایک حدیث ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک عشرہ ذی الحج کے جو 10 دن ہے ذی الحج کے، اس دنوں سے بہترین کوئی دن نہیں. ایک آدمی نے عرض کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ افضل ہے کہ ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی 10 دفعہ جہاد میں جانا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، یعنی ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ اگر کوئی جہاد کے لیے جائے تو اس سے بھی زیادہ افضل کیا ہے کہ انسان ان 10 دنوں میں، جو حج کے جو 10 دن ہیں، ذی الحج کے دن 10 دنوں میں کوئی نیک کام کرے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ان دنوں میں انتھک محنت کرتے تھے، انتھک محنت یعنی بہت زیادہ نیک کام کرتے تھے. تو ہم بھی کوشش کریں کہ اپنی نفس کا تزکیہ کریں، اور جو امپورٹنٹ ڈیز ہیں ان ڈیز میں ہم اللہ کی عبادت کریں
رمضان مبارک میں ہم عبادت کریں کمر کس کے، اور یہ سوچیں کہ یہ آخری ہمارے لیے رمضان ہے۔ اور اب ہم نے جو پڑھا ہے نفس کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، تو جہاد صرف اللہ کی راہ میں جہاد کرنا نہیں ہے، اپنے آپ سے جہاد کرنا ہے۔ تو ہم پہلے اپنے آپ سے جہاد کریں گے، اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہاد النفس میں کامیابی دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔